الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نور کرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، درس قرآن و حدیث، سیرت نبی اور سیرت اہل بیت، فقہی اور شرعی مسائل اور مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویورز جو دین کے علم کے حصول کے خواہش مند ہیں وہ ہمارے چینل کو جوائن کریں اور یہاں سے گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کریں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا ہے جو روزانہ رات 9 بجے لائیو چلتا ہے، جس میں ہم مدنی قاعدہ سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویورز جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ اس کلاس کو جوائن کریں اور یہاں سے قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں۔ تو ویورز، آج کے ہمارے شیڈول کے مطابق ہمارا آج کا موضوع درس قرآن و حدیث ہے، جس میں آج میں غیبت اور چغلی کی مذمت پر بات کروں گی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ غیبت کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کو مال اور خون کے ساتھ اکٹھا کر کے ذکر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت سے خاص طور پر بچو، اس لیے کہ یہ زنا سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ چغلی کرنے والے کو تب تک معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی اس نے چغلی کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو چھیل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے درپے ہوتے تھے۔ حضرت سلمان بن جابر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا
اور عرض کیا مجھے ایسی نیکی بتائیے کہ جس سے نفع اٹھاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھیے، اگرچہ تو پانی پینے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دے، اگرچہ تو اپنے بھائی کو اچھے رخ سے ملے، اور اگر وہ واپس جائے تو اس کی غیبت نہ کرے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، حتیٰ کہ گھروں میں عورتوں کو بھی سنایا۔ آپ نے فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے مگر دل سے ایمان نہیں لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے پردہ کے راز تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کے پردہ یعنی راز کے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے راز کے پیچھے کرے گا، اور جس کے راز کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے اسے اس کے گھر کے درمیان رسوا کر دے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو ایک ایک آدمی آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ اسے اجازت دے دیتے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے آدمی آتا، آخر کار ایک آدمی آیا اور عرض کیا میرے گھر والوں سے دو نوجوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ کی خدمت اقدس میں آنے سے شرماتی ہیں، اس لیے کہ روزہ کھولنے کی اجازت دیجیے، وہ روزہ کھول لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر بات دہرائی۔ آپ نے فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں کہ جو سارا دن تو لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو کہہ دو کہ اگر وہ روزہ دار ہیں تو قے کر دیں۔ وہ ان عورتوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا تو ان دونوں نے قے کی تو قے میں سے خون اور چھچڑے نکلے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر بتایا۔ آپ نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھا جاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آیا اور کہا یا رسول اللہ وہ دونوں مر چکی ہیں، یا کہا وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا اور ان میں سے ایک کو فرمایا اس میں قے کر دے۔ اس نے خون اور پیپ کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ نے دوسری کو حکم دیا اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح قے کی۔ آپ نے فرمایا ان دونوں نے اس سے روزہ رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کر رکھا تھا، اور جس کو ان پر حرام کر رکھا تھا اس سے افطار کیا، یعنی غیبت کرتی رہی ہیں۔ ایک دوسری کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں لوگوں کو گوشت کھانے لگی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور سود اور اس کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انسان کو جو درم سود کے ذریعے ملے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 بار اس کے زنا کرنے سے زیادہ سخت اور سنگین گناہ ہے، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی کی عزت برباد کی جائے۔ چغلی کرنا بہت ہی مذموم عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٌ" درست خواص اس پر یہ کہ بد اصل، پھر فرمایا متکبر اس کے بعد بد نصیب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زنیم سے مراد وہ ہے جو ولد الزنا ہو اور بات چھپاتا نہ ہو، چنانچہ جو بات نہ چھپائے چاہے وہ کسی قدر بری ہو اس کی طرف اشارہ کیا، اور چغلی کرتا پھرے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ولد الزنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے انصبات کرتے ہوئے عُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٌ، اور وہ زنیم ہی ہے
جو دوسرے باپ کی طرف نسبت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر عیب لگانے والے طعنہ زن کے لیے۔ ایک تشریح کے مطابق ہمزہ سے مراد چغل خور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کے بارے میں فرمایا حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، کہتے ہیں وہ چغل خور تھی اور باتیں اٹھا کر دوسروں کو پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس ان دونوں نے خیانت کی، پس ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ چیز کام نہ آئی۔ روایت ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی خبر پہنچاتی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کے متعلق لوگوں کو کہتی کہ یہ دیوانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اللہ تعالیٰ کو پسند وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، نرم مزاج، تعاون کرنے والا، الفت و محبت سے پیش آنے والا، اور تم میں سے بدترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو چگلی کرے، مسلمان بھائیوں میں تفریق پیدا کرے، پاک باز لوگوں کی برائیاں تلاش کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے برا کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا چگلی کرنے والا، احباب کے درمیان فساد کرانے والا، نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے والا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے خلاف غلط بات پھیلائی تاکہ اسے بدنام کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ میں ذلیل کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو کہا بات کر۔ اس جنت نے کہا وہ خوش نصیب ہوا جو میرے اندر داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم لوگوں میں سے 8 قسم کے آدمی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 عادی زانی، نمبر 3 ناہی چغل خور، نمبر 4 دیوس یعنی بے غیرت۔ دیوس سے مراد وہ ہے جس کی بیوی، مائیں، بہنیں بدکاری کریں، اسے اس کی پرواہ نہ ہو۔ نمبر 5 پولیس والا یعنی ظالم پولیس والا۔ نمبر 6 ناہجڑا یعنی جو قصدن ہجڑا بن کر گائے بجائے۔ نمبر 7 قطع رحمی کرنے والا۔ اور نمبر 8 نہ ہی وہ آدمی جو یہ کہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عہد ہے یہ کام نہیں کروں گا پھر وعدہ پورا کرے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بارش کی دعا فرمائی مگر بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی دعا نہیں سنوں گا جب تک تم میں ایک چغل خور شریک دعا ہے اور وہ چغلی پر اصرار کیے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب تعالیٰ مجھے وہ بتا دے تاکہ میں اسے اپنے اندر سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں چغلی سے منع کیا اور اب خود چغل خور بن جاؤں۔ اس پر سب قوم نے توبہ کی، پھر بارش ہوئی۔ ایک دانا کا قول ہے کہ بے گناہ پر جھوٹا الزام رکھنا آسمان سے باری گناہ ہے اور حق بات زمین سے زیادہ وسیع ہے۔ کناد کرنے والا دل سمندر سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے اور حرص اور حسد آگ سے زیادہ گرم ہے۔ چغل خور کی حرکت جب ظاہر ہو جائے تو وہ یتیم سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جس نے لوگوں میں چغلی کی وہ دوست کے بارے میں ان بچھوؤں سے بے خوف نہ رہا اور نہ ہی اژدہاؤں سے بے خوف رہا، یعنی وہ دوستوں کی چغلی بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت اور چغلی جیسی بری عادات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔